معزز خواتین و حضرات، توسیع لیکچر اور شعری نشست کے ساتھ شفیق مراد کا سلام۔ آج 30 اگست ہے اور اس وقت پاکستان کی گھڑیوں کے مطابق 7 بجے ہیں، جبکہ یورپ کی گھڑیوں کے مطابق 10 اور کینیڈا میں صبح کے 10 اور یورپ کی گھڑیوں کے مطابق شام کے 4 بجے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ولادت رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہوگا، اردو ادب میں نعت نگاری، اور اس پر گفتگو کریں گے محترم ڈاکٹر تقی آبدی، جبکہ ہمارے ساتھ بطور شاعرہ مہمان شامل ہیں محترمہ دلشاد نسیم لاہور سے، اور اسی طرح ہماری مہمان خصوصی محترمہ یاسمین کوثر جو کہ ڈاکٹر پروفیسر ہیں اور شعبہ شکریہ، معلومی سے وابستہ ہیں، جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ شامل ہو کر آج کی اس محفل کو رونق بخشیں گی۔ ماشاءاللہ۔ یہ پروگرام شریف اکیڈمی جرمنی کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے، جو کہ اس وقت آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، اور بعد ازاں یہ پروگرام شریف اکیڈمی کے یوٹیوب پر بھی آپ ملاحظہ کر سکیں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور میں محقق، دانشور اور شاعر محترم ڈاکٹر تقی آبدی سے ملتمس ہوں کہ آج کے اس موضوع پر گفتگو کریں، اردو ادب میں نعت نگاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، سامعین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں ممنون ہوں شریف اکیڈمی کے روح رواں شاعر شیریں بیان محترم جناب شفیق مراد صاحب کا کہ اس پرنور اس مبارک مہینے میں اس موضوع پر کہ اردو میں نعت نگاری، اس بابرکت محفل میں ہم سب جو شامل ہیں، یہ ایک عبادت ہے، اور اسی نشست میں لاہور سے ہماری شاعرہ محترمہ دلشاد نسیم شامل ہیں، اور جو پروفیسر یاسمین کوثر صاحبہ بھی سیالکوٹ سے اس گفتگو کے بارے میں اپنا اظہار خیال کریں گی۔ اصل میں جو فارسی کا جامی کا مصرع ہے، بادس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، تو یہ بہت قصہ مختصر ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ایسی تقدس معاب آپ کے جو ہے مقدس ہستی ہے تو وہ حضور اکرم ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نعت جو ہے، جو مدح ختم المرسلین اور لغوی معنی میں، لغت کے معنی میں اور اصطلاحی معنی میں مدح نبی ہے نظم میں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اردو میں جو نعت ہے وہ فارسی سے آئی ہے، اور فارسی میں جو نعت ہے وہ 1400 سال پہلے حضور اکرم کے زمانے میں خود عربی نعت حسان بن ثابت، کعب بن زہیر، عبداللہ ابن رویہ، حضور نے خود ممبر کے نیچے بیٹھ کر حسان بن ثابت کو ممبر پر بٹھا کر نعت سنی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر آپ کیا نعت کا مسئلہ ہو؟ تو نعت حدیث دل ہے، نعت
فارسی کے بعد اردو ادب ہی دنیا کی نعت ہر ایک اسلامی زبان میں لکھی گئی ہے. نعت لکھنے والے مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں. بے شک. نعت فارسی کے بعد سب سے زیادہ اگر کہیں پر ملتی ہے تو وہ اردو ادب میں ہے، جس پر ہم آج گفتگو کریں گے. تو ہمارے پاس ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو نعتیہ مضمون ہمیں ملا ہے وہ یوں سمجھیے کہ رائے بریلوی کے ایک شاعر تھے جو صوفی شاعر تھے، ان کا ایک بند نعت کا ملتا ہے جو اس زمانے کی ریختہ میں ہے. پرشو ایک سرجس اجیارا، ناؤ محمد جگت پیارا. اس ہستی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا اور وہ پورے جگت کا پیارا تھا، پوری آپ کے جو ہے کونین کا آپ کے جو ہے. تو یہ جو مثنوی چندائن ہے یہ، لیکن اگر یہ نعت کا ہم سفر دیکھیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ نے ان کے دیوان میں دیکھیے، جس کو محی الدین زور نے ان کے دیوان کو اور عبدالحق صاحب نے تدوین کیا ہے، اس میں کئی نعتیں ہیں اور بہت سی نعتوں کی ردیف ہے نبی صدقے. یاد ہے آپ کو حدیث قدسی لولا کا لمحہ، یعنی وہ جو لولاک کی حدیث ہے کہ اے نبی، آپ کی وجہ سے ہم نے افلاق کو تخلیق کیا. کیا بات. لولا کا لمحہ خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے، اگر آپ کا تصور نہ ہوتا تو ہم کائنات اور کہکشاں کو نہیں بناتے. نہیں بناتے. تو یہ نبی صدقے جو ردیف رکھی، اس کے معنی یہی ہیں کہ ہم صدقے میں حضور کے اس آپ کے جو ہے دنیا میں آئے ہیں. اور محمد قلی قطب شاہ کا شعر ہے، اس میں محمد تھے اہے جگ میں سو خاقانی مجھے، حضور کے اسم کی برکت سے مجھے دنیا میں شہنشاہی ملی. بندہ نبی کا جم رہے سچتی ہے سلطانی مجھے، میں دعا کر رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ اس گدی پر، اس شہنشاہ کی مسند پر نبی کا غلام بیٹھا رہے، کیونکہ مجھی کو یہ شہنشاہی سجتی ہے. تو آپ نے دیکھا، یہ ہمارے پہلے صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ کا شعر میں نے پڑھا. اور اسی طرح سے ہم اگر آگے بڑھیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ جو باوائے اردو ہیں ولی دکنی کے پاس نعتیں ہیں. سودا نے تو نعت پر فنی مسائل پر گفتگو کی ہے. ہمارے جتنے بھی بڑے اردو کے شاعر ہیں ان سب کے پاس نعتیہ اشعار کی. تو یہ جو نعت ہے اس کو ہمارے علماء نے، دیکھیے اصل میں بات کرتا ہوں، کاغذات تو سامنے رہتے ہیں، نعت لکھی نہیں جا سکتی. غالب نے ایک ہی شعر میں کہہ دیا، غالب ثنائے خواجہ با یزداں گذاشتیم، ہم نے حضور اکرم کی ثنا کو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. غالب ثنائے خواجہ با یزداں گذاشتیم، آن ذات پاک مرتبہ دانے محمد است. فقط اللہ جو ہے حضور کو جانتا ہے، ہم کیا جانیں، ہماری زبان کیا، زبان محدود. حضور اکرم کے انوار لامحدود، تو محدود سے لامحدود کیسا ہوگا؟ تو جو کچھ بھی ہم نعت لکھتے ہیں اپنے جذبات کو بیان کرنے کی کوشش کرتے. تو یہ نعت جو ہے
علماء ادب نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ اس موضوع کے جو مسائل ہیں، اصولی، اصلی اور ثانوی، تو وہ جو اساسی موضوعات ہیں جیسے مولود نگاری، معراج نگاری، نور نگاری، اخلاق نگاری، ذکر رحمت للعالمین، ذکر بخشش و شفاعت، اس کے علاوہ بہت سے فرعی کہ حضور کا سایہ نہ تھا، حضور امی تھے، حضور آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ نام گرامی میں جو برکت ہے، حضور جب سنگریزے ہاتھ میں لیتے تو تسبیح پڑھتے تھے، یہ تمام چیزیں، لیکن ہر وہ چیز جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے وہ نعت کی اساسی مضامین ہے، اور سب سے بڑی جو نعت ہے محمد الرسول اللہ ہے، جو ہمارے کلمہ طیبہ کا جز محکم ہے، اور جتنی بھی آیتیں آئی ہیں وہ سب نعت کی صف میں شمار کی جاتی ہیں۔ علماء نے یہ بھی بتایا کہ اصحاب تقریباً 300 کے قریب اصحاب نے نعتیں لکھی۔ یہ جو قرآن مجید میں آیت ہے سورہ الاحزاب کی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان لانے والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو، تاکید ہے۔ وہ قرآن مجید آپ جانتے ہیں کہ اگر حضرت آدم کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، دوسرے پیغمبروں کا ذکر ہے تو یا آدم کہا یا موسیٰ کہا، لیکن جب کبھی بھی آپ کے جو ہے حضور کا نام لیا تو ایک محبت سے، ایک سلیقے سے، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا طٰہٰ، یاسین، عبدہ، قرآن مجید میں کئی مقامات پر میرا بندہ، بندہ نہیں، میرا بندہ، محبت سے آپ دیکھ رہے ہیں، سورہ اسرا ہو یا سورہ کیف ہو یا سورہ فرقان ہو یا سورہ نجم ہو یا سورہ اقرا ہو، ان سب میں حضور کا جو ذکر ہے عبدہ ہے۔ علامہ اقبال نے پورے 14-15 شعر میں بتایا ہے کہ ہم جو عبد ہیں اور جو حضور اکرم جو عبدہ ہیں، اس میں کیا فرق ہے۔ وقت نہیں ہے میرے پاس، کیونکہ ہمارا موضوع علامہ اقبال کی نعت نہیں ہے، ورنہ بتاتا میں۔ تو ہم بندے ہیں، حضور بندہ خاص ہے، اور حضور اکرم کا جو یہ اسم گرامی ہے یہ قرآن مجید میں 4 مقامات پر آیا ہے۔ ایک تو سورہ محمد میں خود آیا ہے، ایک سورہ فتح میں آیا ہے، ایک سورہ احزاب میں آیا ہے، اور ایک سورہ آل عمران میں آیا ہے۔ تو یہ جو برکت ہے نام کی ہماری اردو میں، اسی وجہ سے شان رسول کے بارے میں دیکھیے، آج دنیا کا تیسرا بڑا مذہب ایتھسٹ ہے، ملحد ہے، اللہ کو نہیں مانتے۔ پہلا کرسچنس ہیں، دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں، تیسرے نمبر پر ایتھسٹ ہیں، چوتھے نمبر پر ہندوازم ہے۔ تو دنیا میں تقریباً 1 ملین کے قریب افراد اللہ کو نہیں مانتے۔ علامہ اقبال نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہہ دیا حضور کے لیے، می توانی منکر یزداں شدن، ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، موجود ہے کہ اللہ کے منکر اس دنیا میں موجود رہیں،
میتوانی منکر یزداں شدن، منکر شان نبی نتواں شدن، لیکن شان رسالت مآب آج تک کوئی آپ کے نہیں کر سکا۔ جس نے بھی کہا یہ امین ہے، جس نے بھی کہا یہ آپ کے جو ہے خلق العظیم ہے، یہ کیریکٹر ہے۔ ماشاء حضور اللہ۔ نے کسی کو دنیا زندگی بھر میں کسی کو قتل نہیں کیا۔ یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ حضور کی تصویر بتائی جاتی ہے، ایک ہاتھ میں قرآن مجید اور ایک ہاتھ میں تلوار، غلط ہے۔ حضور مجسمے آپ کے جو ہے اخلاق، انکا لال خلق العظیم، بے شک پیغمبر تمہارے اخلاق عظیم ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہ بات جو کر رہا ہوں وہ یہ ہے، شہیدی ہمارے پاس 250 250 پہلے ایک شاعر گزرا ہے، میں ہمیشہ اس کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ ان کی جو ہے نعت جو ہے یہ قدیم ترین اردو کی نعت نگاروں میں، انہوں نے ایک شعر کہا تھا اور وہ شعر تعبیر ہو گیا۔ انہوں نے شعر کہا تھا 200 سال پہلے، 250 پہلے، تمنا ہے درختوں پر تیرے روضے کے جا بیٹھے، آئے۔ قفس جس وقت ٹوٹے دائرے روح مقید کا۔ اور بیان یہ کیا جاتا ہے کہ جب وہ زیارتوں کو گئے، ابھی حضور اکرم کی گنبد خضرا کے قریب پہنچ رہے تھے، روح پرواز ہو گئی۔ یعنی اس شعر کی یہ پوری طریقے سے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں تعبیر، ان کی زندگی بن گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو کے شعراء نے کس کس طریقے سے، ابھی میں نے ذکر کیا 4 جگہ امام پیغمبر اکرم کا نام اور سورہ محمد بھی ہمارے پاس موجود ہے، اس میں حضور کے نام گرامی، اسم گرامی میں 2 میم ہیں۔ عربی میں جو یہ 3 حرف کا لفظ ہوتا ہے، اس کے بیچ کے حرف کو قلب کہتے ہیں۔ یہ دنیا جو روشن ہے، یہ دنیا میں جو روشنی ہے، یا چاند سے ہے یا سورج سے ہے یا شمس سے ہے یا قمر سے ہے، شمس کے بیچ میں آپ دیکھیے میم ہے، قمر کے بیچ میں آپ دیکھیے میم ہے، اس بیچ کے سے حرفی لفظ کو قلب کہتے ہیں۔ مرزا دبیر جو کہ مرثیہ گو شاعر ہے کہتا ہے 2 میم محمد سے جہاں روشن ہے، ماشاء 2 میم محمد سے جہاں روشن ہے، مضموں یہ دل شمس و قمر سے پایا۔ یعنی یہ جو شمس میں جو دل میم ہے، جو قمر میں جو بیچ میں دل میم ہے، میں نے اس سے یہ شعر بنایا ہے۔ یہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کیا روئے پیمبر نے ضیا پائی ہے، حسین ترین آپ کے چہرہ دنیا کا حضور اکرم کا، کیا روئے پیمبر نے ضیا پائی ہے، فرقاں کی بلا فرق یہ زیبائی ہے، ہر شے سے مقدم ہے ہمیں اس کا ادب، قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی ہے۔ حضور تو قرآن سے پہلے آئے ہیں، بعد میں قرآن کو لائے، تو وہ بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ شعر اس وجہ سے سنا رہا ہوں، یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس نعت روایتی بھی کہی گئی۔ ایک چیز میں بتاؤں آپ کو، ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے روایتی نعت، تو نعت جو ہے 80% جو اس وقت اردو ادب میں موجود ہے، جس میں عشق کا ذکر ہے، جس میں دیار حضور کا ذکر ہے، جس میں آپ کے سیرت کا ذکر ہے، جس میں اپنے والہانہ جذبات کا ذکر ہے، جس میں آپ کے جذب اور عشق کا ذکر ہے، سب روایتی نعتیں ہیں۔ تو کیا برائی ہے اس؟ ہر کس تو مقصدی نعت اصلاحی نعت نہیں کہہ سکتا نا۔
اگر فرض کیجئے کہ میں صرف کروں کہ قوم کو للکار کے جو ہے صرف یہ کہوں کہ تم لوگ کی محمد سے وفا تو نے، وہ اقبال کو ڈرائیو دیتا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ہر ایک کے لیے۔ تو اقبال کے پاس بھی روایتی نعتیں ہیں، اقبال کے پاس بھی مقصدی اور اصلاحی نعتیں ہیں، کیونکہ جو روایتی نعت ہے اس میں عقیدت جھلکتی ہے، اس سے محبت ٹپکتی ہے، اس سے دل کا سوز و گداز آپ کے جو ہے اس دنیا میں بکھیرا جاتا ہے، جبکہ مقصدی نعت جو ہے تکمیل بشر ہے کہ دیکھو تم امتی کہلاتے ہو اور تمہارے کیریکٹرز دیکھو، تمہارے کام دیکھو، تمہاری آپ کی غفلت دیکھو، تو وہ مقصدی اصلاحی نعت بنتی ہے۔ علامہ اقبال کے پاس دونوں ہیں۔ میں نے باقیات اقبال میں بتایا ہے کہ اقبال کی میجورٹی جو نعتیں ہیں یا کم از کم آدھی نعتیں روایتی ہیں۔ تو روایتی نعت اصل میں نعت لکھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، اخلاص کی ضرورت ہے، یقین کی ضرورت ہے، لکھی نہیں جاتی آسانی سے۔ یہ جو شریعت ہے، یہ جو طریقت ہے، یہ جو علمیت ہے، یہ سب علم ہے، اگر اس میں عمل نہیں تو علم بیکار۔ میں نماز نماز، روزہ روزہ، حج حج، زکات زکات کہتا رہوں، کچھ فرق نہیں ہے جب تک کہ عملاً انجام نہ دوں۔ تو علم میں عمل نہیں تو علم بیکار، اور عمل میں اگر عز اور انکسار اور اخلاص نہیں تو عمل بیکار۔ یعنی یہ سمجھ کر سجدہ کر رہے ہیں کہ احسان کر رہے ہیں دو آپ کے سجدے مار کے اللہ کو، تو وہ نماز قبول نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا علم میں عمل نہیں تو علم بیکار، عمل میں اخلاص نہیں تو عمل بیکار، اور اخلاص میں اگر یقین نہیں تو اخلاص بیکار۔ اللہ ہے یا نہیں ہے بعد میں دیکھ لیں گے، اب سجدہ تو کر لیں، نہیں، جب تک کہ یقین کی منزل پہ نہیں تو یہ سب چیزیں ضرورت ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے گفتگو کی گئی ہے ہمارے پاس، یعنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں، اے اصحاب ایمان، اے اصحاب ایمان، تمہارے لیے اللہ کے رسول کا کردار ہی بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے آپ کے ذکر کو ہمیشہ کے لیے بلند کیا ہے۔ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہیں اپنا رسول عطا فرمایا۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت ملی۔ حضور رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ بے شک آپ عظیم اخلاق کے حامل ہیں۔ حضور بھی فرماتے ہیں کہ مجھے معلم اخلاق بنا کر بھیجا گیا۔ بے شک۔ حضور کا کوئی عمل اللہ کے عمل سے الگ نہیں۔ جب تم نے مٹھی بھر کر پھینکا تھا تو وہ تم نے نہیں پھینکا بلکہ وہ تو اللہ نے خود پھینکا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ سب جو آیات ہیں، رسول کی حیات تمہارے لیے اسوہ حسنہ کا مثالی نمونہ ہے۔ اللہ کا رنگ اور اس کے رنگ سے زیادہ اچھا کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ یہ سب باتیں جو ہو رہی ہیں یہ وہ ہے۔ قرآن مجید بھی اگر ہم کو سمجھنا ہے، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، دو عظیم ہمارے پاس مفسرین قرآن ہیں کہ گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔
قرآن ایسا پڑھو، یہ سنتے جائیں ہمارے شفیق صاحب، کہ یہ جو روایت ہے سیال کوٹ میں ہوئی، اس کا آدھا حصہ ہم تک پہنچا، آدھا حصہ اس کا پہنچایا نہیں گیا جو پورا یہاں سناتے ہیں۔ علامہ کی والدہ تو ان کے باپ کے انتقال سے 13-14 سال پہلے گزر گئی تھیں، مگر اقبال جاتے تھے چھٹیوں میں اپنے باپ کے پاس سیال کوٹ، اور گرما کی چھٹیوں میں صبح کی نماز گھر پر پڑھتے تھے، باپ مسجد میں جاتا تھا، اور باپ واپس آتے ہوئے دیکھتا تھا کہ بیٹا اقبال بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو اقبال لکھتے ہیں ایک مرتبہ مجھ سے پوچھ لیا، بیٹا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا تھوڑا سا مجھے غصہ بھی آیا، دیکھ رہے ہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا آپ دیکھ رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا قرآن سمجھتے بھی ہو؟ بیٹے نے باپ کو جواب دیا، جو سمجھ سکتا ہوں سمجھ۔ اب باپ نے ہدایت کی، وہ میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ کہا بیٹا قرآن ایسا پڑھو جیسا کہ اللہ نے قرآن کو تمہارے قلب پر خود نازل کیا ہے۔ یہاں تک یہ روایت ہم کو یہاں ملتی ہے، یہ غیر حصی بات ہے، اس کے بعد کی چیز جو ہے ہم تک پیش نہیں کی گئی جو لکھی ہوئی ہے کتابوں میں۔ اور بیٹا قرآن تمہارے دل پر اس وقت تک نازل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم حضور کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور وہ تم کو اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا راستہ قرآن کو سمجھنے کا آپ کے جو ہے حضور اکرم کی سیرت اور حضور اکرم کی آپ کے اتباع اور حضور اکرم کے عشق سے ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو فنا فی الرسول ہونا پڑے گا، اس کے بعد آپ جا کے فنا فی اللہ ہوں گے۔ ایسا ڈائریکٹ آپ کے جو ہے آپ کے دل پر جو ہے اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ نازل نہیں ہو سکتی۔ یہ کمپلیٹ اسٹوری ہے، آپ نے دیکھا۔ تو وہ نعت یعنی اردو میں قدیم ترین نعت کا ذکر میں فراقی کی کرتا ہوں۔ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا کرتا، محمد کی گلی پھرتا، فنا ہوتا تو کیا کرتا۔ یہ پہلے واہ، شعر ہیں اردو میں۔ ابس خوباں کی گلیاں میں نہ کر تو عمر صرف اے دل، مدینے کی زیارت کو گیا ہوتا تو کیا کرتا۔ تاریخ نے اردو کی قدیم نعتوں کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت احمد رضا بریلوی نے، آپ جانتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اب غزل آ گئی، اب تغزل آ گیا، اب اس میں آپ کے جو ہے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ قبر میں تاریکی ہوگی تو حضور کے عشق کا داغ اپنے خواب میں لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، نہیں تو سن نہیں سکتا ہے تیرا مانگنے والا، اس میں گستاخی نہیں ہے۔ واہ، احمد رضا اعلی حضرت کا یہ شعر گستاخی نہیں ہے، یہ عشق کا درجہ ہے۔ عشق جیسا جیسا بڑھتا جائے گا لہجہ بھی بدلتا جائے گا۔ فقیر جب آپ سے پیسے مانگے گا تو گڑ گڑا کر عشق سے مانگے گا، بیٹا جب آپ سے پیسے مانگے گا تو کہے گا پیسے دو، نہیں تو سن نہیں سکتا ہے تیرا مانگنے والا۔ یہ انشاء اللہ خاں انشاء کہتے ہیں اپنی ایک غزل کے مقطع میں، ساغر بکف آید و گفتت با وقت نزا،
حضور ساغر ہاتھ میں لے کر آئے اور میرے آخری وقت کا پنداشتی کے ساقی کوثر نمی رسد. کیا سمجھ لیا تھا انشاء؟ تیری مصیبت کے وقت میں نہیں آؤں گا تیری مشکلوں کو حل کرنے کے لیے، کیونکہ جانکنی کا وقت بڑا مشکل وقت ہے. حضور فرماتے ہیں میں آؤں گا. تو حضور نے، یہ شاعر کا آپ کے انداز ہے کہنے کا، کہ حضور کو مجبور کر دیا کہ حضور میری مشکل میں آپ آئیں گے. یہی نہیں بلکہ ہم نے آپ کے جو ہے، آپ دیکھتے ہیں تاریخ کے بدلتے ہوئے محسن کاکروی کی جو کمال کی آپ کے جو ہے نعت ہے دنیا میں کئی ایسی کہ کس طریقے سے گفتگو کی ہے. سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل. میں نے اس پر بات چیت کی ہے. 18 اس میں تلمیحات اور بر صغیر کے دوسرے، یہ کوئی دھرم کا پرچار نہیں ہے، یہ نعت کی وسعت نگاری ہے. سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ لاتی ہے صبا گنگا جل. گھر میں اشنان کریں سرو خدانے گوگل، جا کے جمنا پہ نہانا بھی ہے ایک طول عمل. پوری آپ پڑھیں گے. اور اس پہ جب انہوں نے یہ نعت لکھی تو اس زمانے میں جو لوگ نہیں سمجھ سکے تھے ان کی مخالفت کی. یہ تو امیر مینائی نے بتایا اور یہ وائرل ہوئی پھر اس وجہ سے. میں یہ کہہ رہا ہوں اس مختصر وقت میں کہ زمانے کے ساتھ اردو نعت کا ارتقا بڑھتا گیا. میں ٹچ کر رہا ہوں صرف، اس میں تو گھنٹوں کی سی ضرورت ہے. ابھی آپ کے لاہور کے اور کراچی کے شاعر نسیم امروہوی کا یہ سایہ نہ تھا حضور کا. اسی پر اگر آپ جمعوری کریں تو پوری کتاب بن جائے گی. ایک شاعر نسیم امروہوی کہتے ہیں اول تو جسم کا نہیں سایہ، حضور کی ذات مکمل معجزہ ہے. اول تو جسم کا نہیں سایہ یہ معجزہ، پھر بے پڑھے جہاں کو پڑھایا یہ یہ معجزہ، معجزہ. پھر ایک شہر علم بسایا یہ معجزہ، اور حیدر صدر پھر اس میں بنایا یہ معجزہ. پھر معجزہ کتاب کا آیا جہان میں، اللہ بولتا ہے نبی کی زبان میں. دیکھ رہے ہیں آپ، واہ، نعت پڑھ رہا ہوں، سبحان نعت کے اللہ. مسائل بتا رہا ہوں، نعت کی کیفیتیں بتا رہا ہوں. وہ سراج اورنگ آبادی ہوں جو آج سے 300 سال پہلے کی گفتگو کر رہے ہیں، یا محمد تجھ کرم میں ہوں سدا امیدوار، جلوے ایمان دے اور بھید کہے انسان کا، تو عہد ہے نام تیرا احمد بے میم ہے، زیب پایا تو صفت میں ہر ورق قرآن کا. یہ 350 سال پہلے کی آپ کے جو ہے شاعری تھی. اور ابھی جو میں نے نسیم امروہی کی سنایا وہ چند سال پہلے کی تھی. تو وہ دیکھ رہے ہیں آپ، حالی نے بھی کہہ دیا فقیروں کا ملجھا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والد غلاموں کا مولا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس طریقے سے خطاکار سے درگزر کرنے والا. کیا ہماری امتی ایسی لوگ ہیں آج کل جو حضور اکرم کی طرح سے اخلاق کا مجسمہ ہو؟ خطاکار سے درگزر کرنے والا. دیکھ رہے ہیں آپ، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیرو زبر کرنے والا، قبائل کو شیرو شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. یہ ساتھ لایا. 110 پڑھ رہا ہوں حالی کا. آپ دیکھ رہے ہیں
خلق کے، یعنی کس طریقے سے آپ کے جو ہے گفتگو کرتے ہیں شعرا. غالب کے پاس تو صرف 4 یا 5 اردو میں شعر ہیں، اگرچہ کہ صدہا شعر نعت کے، اور مخصوصاً وہ جو ان کی نعت ہے جس کا میں نے شعر سنایا، غالب صدائے ثنائے خواجہ با یزداں گذاشتیم اون ذات پاک مرتبہ دانے محمد آس. وہ تو 9 شعر کی غزل کا میں نے مقطع سنایا، لیکن اردو اشعار صرف 4 یا 5 ہیں. اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہے کیوں کام بند. واسطے جس شے کے غالب گنبد بے در کھلا، یہ گنبد بے در معراج نبوی کے لیے کھلا. ادھر بزم افندی نے کہہ دیا ایک دن عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا. ہجر وہ غم ہے خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا. دیکھ رہے ہیں آپ اردو شاعروں کا مسئلہ، کس طریقے کے مسائل. یہ جو مسائل ہیں، سیما بکر آبادی جنہوں نے پورے قرآن مجید کا آپ کے جو ہے ترجمہ منظوم کیا، وہ نعت کا شعر بڑا خوبصورت کہتے ہیں، لیتے جائیے. شریعت ہو، طریقت ہو، ولایت ہو، سیادت ہو، وہ کوئی سلسلہ ہو، سب پہ احسان ہے اسی گھر کا. حضور اکرم اور حضور اکرم کی اہل بیت کا آپ کے جو ہے جو اثر ہے، وہ مسلمانوں کی تو بات الگ ہے. غیر مسلموں نے مہندر سنگھ بیدی کا وہ شعر، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، کچھ مسلمان کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. دیکھ رہے ہیں آپ کے کچھ عشق پیمبر میں نہیں شرط مسلمان. یہ دلورام کوثری لاہوری کہتے ہیں، یہ آخری اپنی عمر میں کہتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے تھے اور لاہور کے قبرستان مومن پورے میں دفن ہوئے. کچھ عشق پیمبر میں نہیں شرط مسلمان، ہے کوثری ہندو بھی طلبگارے محمد. آپ دیکھ رہے ہیں، بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ یہ جو عشقیہ روداد ہے، یہ جو نعت کی گفتگو ہے، یہ بے پایان ہے. اور ہم نے صرف ایک مختصر سی بات اس وجہ سے کی ہے تاکہ اس ربیع الاول کے مہینے میں حضور اکرم کا ذکر ہو، اور ہم انہی کے صدقے سے، ہری چند نے کہا تھا آدمی کا غرض کے سامان مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. اور وہ جس کے لیے آپ کوئی بھی زبان استعمال کریں، علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اجالا کرتے ہیں. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے مسائل کو، امت اسلامیہ کے مسائل کو، تمام دنیا کے، کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے. رسول جو آئے اللہ حضور سے پہلے، وہ اپنے دور میں محیط تھے، اپنے زمانے میں مقیم تھے. وہ ایک قوم کے، ایک مقام کے، ایک عرصے کے، ایک دور میں تھے. لیکن حضور اکرم ختم الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، وہ سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں. اور وہ جو کتاب صاحب کتاب لے کے آئے ہیں وہ قیامت تک رہنے والی ہے، اور جو ادوار ان کے ہیں وہ قیامت تک آپ کے جو ہے چلتا رہے گا. اسی وجہ سے حضور رحمت للعالمین ہیں، اور کسی ایک فرقے کی جائیداد نہیں ہے، بلکہ ہر ایک جیسا سورج سے روشنی حاصل کر سکتا ہے، اخلاق محمدی سے ہم دنیا کو سنوار کر سکتے ہیں. دنیا تیسری جنگ جہانی کے موڑ پر کھڑی ہے. اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ شریف اکیڈمی نے جس طرح سے یہ کوشش کی ہے کہ ایک چھوٹی سی گفتگو ہو جائے حضور اکرم کی، کہ یہی ایک در ہے
جس کے ذریعے سے پوری طریقے سے امن اور شانتی، مساوات اور محبت کا درس دیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر تقی ماشاء اللہ۔ آفریدی صاحب۔ معزز خواتین و حضرات، عشق و مستی میں ڈوبی ہوئی گفتگو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی جب بات ہو تو پھر بات بہت دور تک چلی جاتی ہے۔ ڈاکٹر تقی آفریدی صاحب کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج نہ صرف نعت نگاری پر گفتگو کی جبکہ مقام محمد مصطفیٰ پر بھی آپ نے روشنی ڈالی۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اب میں پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں، اور اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ نعتیہ شاعری کا آغاز کریں، میں عرض کرتا چلوں کہ آج کا یہ پروگرام دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے اور پسند کیا جا رہا ہے، اور بہت اچھے آراء سے، بہت اچھی آراء سے دوست ہمیں نواز رہے ہیں۔ آج کا موضوع ہی کچھ ایسا تھا، اور اس موضوع کی اپنی ہی ایک خوشبو تھی جو کہ روح کو معطر کر رہی ہے۔ اور ہمارے ساتھ شامل ہیں جرمنی سے سائمہ احسن، اسی طرح محمد منور، اور شکاگو سے ہیرا زاہد۔ ارشد نذیر ساحل نے اسپین سے ہمیں جوائن کیا ہے۔ امتیاز گجر جرمنی سے، محمود احمد مانچسٹر سے، اور ڈاکٹر مقصود جعفری بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ علی انجم پروگرام کو پسند کر رہے ہیں۔ سمیرہ تبسم نے پروگرام کو بہت پسند کیا، اسی طرح شہزاد بیگ اور رانا رزاق بھی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ انڈیا سے احمد رئیس نظامی اور جرمنی سے محترمہ کومل ملک پروگرام کو پسند کر رہی ہیں اور آپ سب کو سلام کہہ رہی ہیں۔ ڈاکٹر طیب اور اسی طرح محترمہ فرحدیبہ جرمنی سے ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ یہ پروگرام شریف اکیڈمی جرمنی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، اور علم و ادب کو دنیا میں پھیلانے کا جو سلسلہ آج سے 16 سال پہلے شروع کیا وہ جاری و ساری ہے، اور علم کی شمع سے شمع جلائیں تاکہ دنیا علم کے نور سے منور ہوتی چلی جائے۔ یہی ہمارا نصب العین ہے۔ اب میں شعری نشست جو کہ ہماری نعتیہ شاعری پر مشتمل ہوگی، میں اپنے کلام سے اس کا آغاز کرتا ہوں، اور اس کے بعد ہماری معزز مہمان محترمہ دلشاد نسیم اپنے نعتیہ کلام سے آج کی محفل میں رنگ بکھیریں گی اور سماعتوں کو معطر کریں گی۔ تو میں اپنے ایک نعت سے آغاز کرتا ہوں کہ آپ ہی شان الرسل ہیں، آپ ختم الانبیاء۔ کیا کہنے، آپ ہی شان الرسول ہیں، آپ ختم الانبیاء۔ آپ ہی شان الرسل ہیں، آپ ختم الانبیاء، آپ کی آمد سے کامل ہو گیا باب وفا۔ سبحان اللہ، باب وفا کا آپ کے جو ہے جواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ بہت کی آمد سے کامل ہو گیا باب وفا، باب وفا، واہ، آپ ہی ہیں ماہ کامل، آپ ہی خورشید ہیں۔ اچھا ہے، آپ ہی آپ ہی ہیں ہیں، ماہ کامل، آپ ہی آپ ہی خورشید ہیں۔ خورشید ہیں۔ آپ نے بخشی اندھیرے دور میں سب کو ضیاء، ارے واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، آپ نے بخشی اندھیرے دور میں سب کو ضیاء۔ واہ، ڈاکٹر صاحب، آپ والا وہ مضمون جو ابھی آپ نے بیان کیا، شمس و قمر والا،
سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، آپ ہی سبحان اللہ آپ ہی واہ، ہیں ماہ کامل، آپ ہی سبحان اللہ، سبحان، ہیں، واہ 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 آپ واہ، نے بہت عمدہ، وقت کے واہ واہ، اندھیرے دور میں سب کو ضیاء، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور آپ کی اولاد نے دی زندگی اسلام کو، اللہ، ہاں، آپ آپ کی کی اولاد ہے بھی، اولاد نے دی بے شک زندگی اسلام کو، آپ ہی نور خدا ہیں، آپ ہی نور الہدا، سبحان اللہ، سن رہا، آپ ہی نور خدا ہیں، آپ ہی نور الہدا، یقیناً وہ آپ ہی ہدایت کے نور ہی آپ کے نور ہیں، الہدا، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، ایک واہ دن واہ، تو آپ کی مجھ پر نظر ہو جائے گی، انشاءاللہ واہ ایک دن تو مجھ، ایک واہ دن واہ، تو آپ کی آپ مجھ کی پر نظر مجھ ہو پر جائے نظر ہو، گی، سبحان اللہ، سبحان، بس اسی امید پر بیٹھا ہوں میں صبح و مساء، ارے واہ، سبحان اللہ، واہ سبحان واہ، اللہ، بہت بہت شکریہ، اچھے، واہ، بہت بہت شکریہ بس خوبصورت، جی، اسی بہت امید پر اچھے، بیٹھا ہوں میں صبح مسا، بس سبحان اللہ، اسی سبحان، امید پر بیٹھا ہوں میں صبح و مساء، واہ، اور عرض ہے کہ میں بھی قسمت آزمانے آپ کے گھر آؤں گا، واہ اچھا واہ مصرع، واہ، میں بھی قسمت آزمانے آپ کے گھر آؤں گا، میں بھی قسمت آزمانے آپ کے آپ کے گھر گھر، آؤں گا، آپ کی نگری سے مل جائے مجھے خاک شفا، نگری واہ، کا تو جواب ہے، واہ واہ واہ، آپ کی نگری سے بہت مل اچھے، جائے مجھے خاک شفا، واہ آپ واہ کی واہ، نگری سے مل واہ جائے مجھے خاک شفا، واہ، اور عرض ہے کہ آپ کی امت کا اکاسی ہوں اے پیارے نبی، ہاں، کیا کہنے، کیا دلکشی ہے، آپ واہ کی واہ، کیا بات، امت کا اکاسی ہوں اے پیارے نبی، زام ہے کہ عشق میں ہوں آپ کے میں مبتلا، واہ واہ اچھا واہ زام ہے، واہ ہے واہ، کہ واہ بہت زام اچھے، ہے کہ عشق میں ہوں آپ کے میں مبتلا، مبتلا، واہ، اور مقتارز ہے کہ ہر کسی نے آپ کے در سے ہی پائی ہے مراد، کیا اچھا، واہ واہ، کیا کیا استفادہ ہے اپنے تخلص کا، شفیق، واہ واہ واہ، بہت واہ، شکریہ، بہت بہت شکریہ، واہ، خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت، ہر ہر کسی کسی نے نے آپ کے در سے ہی پائی ہے پائی مراد، ہے مراد، دائمی فرحت عطا کر دے میرے مشکل کشا، خوشا، ارے واہ، واہ پھر پڑھیے اس واہ کو، واہ پھر واہ، مقطع کو پڑھیے، ہر سبحان کسی اللہ، نے بہت سبحان اچھے، اللہ، کیا، ہر بہت اچھے، کسی نے آپ کے در سے ہی پائی ہے مراد، سبحان اللہ، سبحان، واہ واہ ہر واہ، کسی نے آپ کے در سے ہی در سے پائی ہی ہے پائی ہے مراد، مراد، واہ واہ دائمی واہ، فرحت عطا کر دے میرے مشکل کشا، دل کشا، واہ 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 آپ واہ، ہی شان بہت اچھے، رسول ہیں، آپ ختم الانبیاء، بہت سبحان خوب، اللہ، ماشاء اللہ، سبحان، سبحان سنائیے، اللہ، آپ کے سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت نعت ہے، بہت، بہت آپ کے جو ہے اس میں والہانہ، ہم، یہی ہے عشق کا سودا، تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں حضور لکھواتے ہیں، ہم لکھتے چلے جا رہے ہیں، یہ الہامی اشعار ہیں، یہ ماشاء سبحان اللہ، اللہ، الحمدللہ، ہم جو نعت لکھتے ہیں، یہ نعت لکھائی جاتی ہے، یہ الہامی شعر ہوتے ہیں، یہ عشق کا سودا ہے، آسانی سے نہیں ہو سکتا تھا یہ راستہ، بہت اللہ آپ کو جو ہے بہت خوبصورت، سلامت رکھے، بہت اچھا، دو چار شعر سنائیے، اور زبانی اب میں سنا دیتا ہوں کہ نعت ایک نوکے قلم سے اب رواں ہونے کو ہے، آہا، واہ واہ، نعت ایک نعت ایک نوکے نوکے قلم قلم سے سے اب رواں ہونے کو اب ہے، رواں ہونے کو ہے، واہ میری واہ واہ، قسمت کا صحیفہ گلستاں ہونے کو ہے، ارے کیا واہ، بات ہے، کیا بات ہے، واہ کیا واہ بات ہے، واہ، بہت سبحان خوبصورت، اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت بہت اچھے، اچھے، نعت ایک بہت اچھے، نوکے قلم سے اب رواں ہونے کو ہے، واہ ہونے کو ہے، میری قسمت کا، میری ہاں، قسمت کا صحیفہ گلستاں ہونے کو ہے، ہونے کو ہے، واہ سارے سبحان اللہ، بندھن توڑ کر سیراب کر دے گا مجھے، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سارے بندھن توڑ کر سیراب کر دے سیراب کر دے دے گا گا مجھے، مجھے، عشق کا بہرے میں کھول کے سناتا ہوں، کوئی سارے مسئلہ نہیں آپ کی، توڑ کر سیراب کر دے گا مجھے، بس ایک منٹ میں ذرا کھول لوں ضرور ضرور ضرور، کیونکہ بڑی خوبصورت آپ کے جو ہے
وہ ہو رہی ہے آپ کے جو ماشاءاللہ سے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یا ایک بھی شعر مولا قبول کر لیں تو بس آپ کے جو ہے زندگی بن جائے. بے شک. بے شک. اور یہ جو ہے یہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ لکھوائی جاتی ہے، یہ انسان خود نہیں لکھتا. یقیناً یقیناً آپ کے جو ہے یہی ہماری روشنی ہے. جیسا انہوں نے آپ کے اعلیٰ حضرت نے بھی کہا نا کہ جو ہے تاریک جگہ ہے چراغ لے کے چلے، تو یہ نعتیں ہماری آپ کے جو ہے ہماری قبر کی رونق، قبر کی روشنی ہے، یہ چراغ آمین ہیں یہ. آمین آمین. اور یہی بات ہے کہ جب میں لکھنا چاہتا تھا تو بھی کچھ ایسی صورتحال تھی کہ اہ، یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیسے لکھوں اور کیا یقیناً لکھوں. لکھوائی جاتی ہے بہت. تو پھر میں نے یہی فکرہ لکھا تھا کہ نعت ایک نوکے قلم سے اب رواں ہونے کو ہے، واہ واہ قسمت واہ کا واہ صحیفہ گلستاں ہونے کو ہے. ہونے کو ہے. واہ. اور اسی طرح یہ کہ یوں لگا جیسے کہ میرا امتحان ہونے کو ہے. یوں لگا جیسے کہ میرا امتحان ہونے کو ہے. ہاں ہونے کو ہے. ہاں تو یہ ایک اچھا امتحان مصرا. ہے یہ علی. تو عرض ہے کہ سارے بندھن توڑ کر سیراب کر دے گا مجھے. ہاں، واہ. سارے سارے بندھن توڑ بندھن کر توڑ کر سیراب کر دے گا سیرا مجھے. سیراب کا کر مجھے. دے گا مجھے. سلسلہ چاہت کا اب اشک رواں ہونے کو ہے. ہونے ارے کو ہے. واہ 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 واہ، واہ بہت واہ. بہت خوبصورت خوبصورت. اٹھایا بھائی. بہت پھر پڑھیے خوبصورت. اس کو، پھر پڑھیے، بہت بہت خوبصورت خوبصورت. شکریہ اٹھایا. بہت واہ شکریہ. واہ 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 سارے واہ. بندھن توڑ کر سیراب کر دے گا مجھے. سلسلہ، واہ واہ واہ. سارے بندھن توڑ کر توڑ کر سیراب کر سیراب دے گا کر دے مجھے. گا مجھے. سلسلہ چاہت کا اب اشک رواں اس کے ہونے کو رواں ہونے کو ہے. بہت خوبصورت. بہت واہ اچھا. واہ واہ بہت واہ، سبحان ہے. اللہ. اور جزاکم اللہ. ماشاء اللہ. اور یہ دیکھیں کہ عشق میں ان کے سلگنے کا مزہ کچھ اور ہے. ہاں، کیا بات ہے. عشق میں ان کے سلگنے کا بہت اچھے. مزہ کچھ اور ہے. بہت اچھے. یہی واہ، عشق میں ان کے سلگنے کا مزہ کچھ اور مزہ ہے. کچھ اور. عشق میں ان کے سلگنے کا مزہ کچھ اور ہے. واہ. عشق کا نایاب گوہر اب عیاں ہونے کو ہے. ارے واہ. واہ 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 واہ. بہت اچھے. عشق کا بہت اچھے. نایاب گوہر اب. واہ. عشق کا بہت اچھا. خوبصورت. نایاب گوہر اب عیاں اب آیا ہونے ہونے کو کو. ہے. اور یہ دیکھیے کہ ان کی جب توصیف میں شاعری کرنے لگا. آہا. کیا بات. ان کی جب کیا بات. توصیف میں شاعری کرنے لگا. ان کی جب توصیف میں شاعری کرنے شاعری لگا. کرنے لگا. یوں لگا جیسے کہ میرا امتحان ہونے کو ہے. ہونے کو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. یوں سبحان لگا اللہ. جیسے کہ میرا امتحان ہونے کو ہے. واہ. اور عرض ہے کہ توڑ کر اپنا قلم اب رکھ دیا کرتاس پر. آہا. کیا بات توڑ ہے. کر اپنا کیا قلم بات. اب رکھ دیا کرتاس پر. واہ. توڑ کر اپنا قلم اب رکھ دیا کرتاس پر. ہاں مگر دل کا صحیفہ گلستاں ہونے کو ہے. سبحان بہت اللہ اچھے. سبحان. واہ بہت واہ بہت واہ اچھے. واہ اور سبحان واہ. اللہ. مقترض ہے کہ چاہتا ہوں وقت گزرے ان کے کوچے میں مراد. واہ واہ. چاہتا ہوں وقت گزرے ان کے کوچے ان کے میں. کوچے میں کوچے میں. مراد. یہ واہ بھی کرنا ہو سکا تو سبزیاں ہونے کو ہے. واہ 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 یہ بھی گر نہ واہ. ہو سکا تو سبزیاں ہونے کو سبزیاں ہے. ہونے کو ہے. واہ. نعت ایک نوکے قلم سے اب رواں ہاں، اب ہونے اب رواں رواں ہونے ہونے کو کو. ہے. واہ میری قسمت کا صحیفہ گلستاں ہونے کو ہے. ہونے کو ہے. واہ 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 واہ. واہ 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 بہت واہ. بہت بہت خوب بہت خوب. قبول کرے اللہ. بہت عمدہ بہت عمدہ. کیا کہنے کیا بہت. کہنے. خوبصورت انداز بیاں اور بہت اچھے الفاظ کا چناؤ. زبردست. ماشاءاللہ. زبردست ماشاء اللہ. جزاکم اللہ. اب ہم آج کی اس نعتیہ
नशिस्त को आगे की तरफ ले चलते हैं और मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ मोहतरमा दिलशाद नसीम से। मोहतरमा जी दिलशाद नसीम पाकिस्तान लाहौर में मुकीम हैं और आप खूबसूरत लबो लहजे की शायरा। बेशक। आपकी शायरी में लताफत व नज़ाकत पाई जाती है और इसी तरह आप ड्रामा निगार भी हैं। आपके मुतअद्दिद ड्रामे मुख्तलिफ टेलीविज़न पर देखे जा सकते हैं बहुत शुक्रिया आपका। और मुसलसल ड्रामे लिख भी रही हैं और आपका शुमार पाकिस्तान के मारूफ ड्रामा निगारों में होता है। बहुत शुक्रिया आपका, आपके तारुफ का, बहुत बहुत खूबसूरत तारुफ कराया आपने, थैंक यू। जी और आइए आइए, डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह तो कमाल, माशाल्लाह। बहुत डॉक्टर साहब आपने इतनी खूबसूरत बातें की, इतनी अच्छी बातें की कि जरा कहीं नवाजी। पे भी ना बस दिल चाह रहा था कि ब्रेक ना लगे, और वो बहुत सी ऐसी बातें भी आपने बताई जो हमारे इल्म में नहीं थी। ये सबसे जरा खूबसूरत नवाजी। बात है। बाजुकात बेशक। होता है कि पता होता है कुछ बातों का, लेकिन जब कुछ ना पता हो वो इल्म में आ जाए तो फिर बहुत अच्छी लगती है। ममनून ममनून, शुक्रिया। और आपकी इरशाद इजाजत से शफीक साहब, डॉक्टर इरशाद साहब इरशाद। आप, जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब। यकीनन जी यकीनन आप ही को सुनने के ये लिए भी डॉक्टर बैठे साहब है, हैं। आप भी डॉक्टर साहब है। माशाल्लाह, आपकी मोहब्बत। बहुत शुक्रिया जी। है मुझको ये यकीन के वो सुल्तान हो गए, है अच्छा है। मुझको ये माशाअल्लाह। यकीन के, है हाँ मुझको ये यकीन के वो सुल्तान हाँ हो गए, जो हाँ। भी रसूले पाक के दरबान हो गए, दरबान हो गए, वाह वाह, वाह वाह, जो क्या क्या भी खूब है, रसूले क्या खूब, पाक के कुर्बान, वाह। दरबान हो वाह गए। वाह 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 और वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। जब बहुत से हुआ खूबसूरत। है आपका, जब से हुआ है आपका हम पर करम हुजूर, जब से हाँ, हुआ जब है से हुआ आपका है हम आपका हम पर करम हुजूर। पर करम हुजूर, रस्ते हमारी जीस्त के आसान हो गए, आसान हो गए, आसान हो गए। आसान हो गए। क्या खूबसूरत बेशक, सैल रस्ते मुमतना हमारी ने कहा है, जीस्त बहुत के, अच्छा, वाह बहुत वाह शुक्रिया, वाह बहुत वाह अच्छे। रस्ते हमारी जीस्त के आसान हो गए। वाह और वाह वाह, शेर सुभान सुने अल्लाह। के, पलकों ने छू लिया मेरी रोजा रसूल का, हाँ, माशाअल्लाह, पलकों ने छू माशाअल्लाह, लिया पलकों भाई। ने छू लिया मेरी रोजा रोजा रसूल रसूल। का, वाह, बहुत खूब। दिल सोखता के पूरे यूं अरमान हो गए, सुभान अल्लाह दिल सुभान वाह, अल्लाह, सोखता वाह के यूं, दिल सोखता के पूरे यूं अरमान हो गए। अरमान हो गए, अरमान हो गए, वाह 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 तब वाह से वाह वाह खुले वाह। नसीब हैं मुझ बद नसीब के, क्या तब है। से खुले वाह, नसीब हैं मुझ बद नसीब मुझ के, पर नसीब वाह, के। जब बहुत से खूब। हजूरे पाक के मेहमान हो गए, सुभान जब अल्लाह से सुभान अल्लाह। हुजूरे पाक के बहुत अच्छा। मेहमान हो मेहमान गए। हो। मान हो गए, सुभान बहुत अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान। हम आपके हैं आप हमारे हुए रसूल, हम आहा आहा। आपके हैं आप हमारे हमारे हुए हुए। रसूल, कितने हसीन आपसे पैमान हो गए, अरे वाह वाह, वाह वाह, कितने क्या हसीन खूबसूरत आपसे पैमान मेहमान हो हो गए। गए। बहुत अच्छे। वाह वाह और वाह। दिलशाद अब तो अश्क भी आते नहीं जरा, हम्म, आहा। दिलशाद अब तो अब तो। अश्क भी आते नहीं जरा, मेरे गमों की आप जो दरमान हो गए, अरे वाह, क्या मेरे कहना। वाह, गमों के वाह, वाह, आप जो वाह, वाह, दरमान हो गए। क्या माशाल्लाह बात। और आपके है, दरमान हो गए, बहुत पूरी शुक्रिया। नात आपके जब से खूबसूरत, हुआ, वाह वाह। बहुत खूब। जब से हुआ बहुत है आपका हम पर करम हुजूर, वाह, रस्ते हमारी जिस्त के आसान हो गए। आसान हो गए, वाह माशा वाह एक वाह। नात में सुनाऊं आपको, जी, इरशाद सल्लल्लाहु इरशाद। अलैहि वसल्लम। मोहब्बत का मरकज हमारा मदीना, आहा, मोहब्बत का मोहब्बत का मोहब्बत का मरकज हमारा मरकज मदीना। मदीना, हमारा मदीना, है वाह जाहो सखा में भी यकता मदीना, वाह। है जाहो सखा में भी यकता मदीना, मदीना, वाह। दिल, दिलों में है हसरत के जाएं कभी तो, आहा। दिलों में दिलों है में है। हसरत के जाएं कभी तो, मैं खुशबख्त हूँ मैंने देखा मदीना, अरे वाह, मैं वाह, सुभान अल्लाह। खुशबख्त हूँ बहुत खूब, बहुत मैंने मैंने खूब। देखा देखा मदीना। मदीना, मदीना। वाह 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 वाह। मुबारक, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। मुबारक है मट्टी मदीने की यारो, हम्म, बेशक। मुबारक है मट्टी मदीने की यारो, देन की है यारो। शाहे उमम का ये प्यारा मदीना, मदीना, मदीना। है शाहे सुभान वाह, अल्लाह, वाह, उमम का ये प्यारा मदीना। मेरे सुभान अल्लाह हाजियों के कदम कह रहे हैं, हाँ, हाँ, मेरे मेरे हाजियों के हाजियों कदम के कह रहे हैं। कदम कह रहे हैं,
बड़ी मुश्किलों से है छोड़ा मदीना, بے شک बड़ी واہ मुश्किलों واہ से है छोड़ा ہے मदीना। چھوڑا تھوڑا مدینہ مدینہ واہ جی، واہ واہ مدینے کی والی مدینے کے مالک، مدینے کے ہاں والی مدینے کے مدینے مالک، کے مالک میں آؤں گی کب اب دوبارہ مدینہ، مدینہ اب میں دوبارہ آؤں مدینہ گا سبحان اللہ مدینے کے سبحان والی مدینے کے والی مدینے کے مالک، واہ میں واہ آؤں گی واہ کب اب دوبارہ مدینہ، ہے واہ عشق محمد میں دل شاد یہ دل، واہ ہے کیا عشق کہنا محمد میں دل شاد واہ یہ دل، یہ دل کہ سینے میں بستا ہے مکہ واہ مدینہ، ارے واہ واہ پھر واہ پڑھیے سینے اس کو میں بہت بستا اچھا ہے، کہا واہ دلشاد اوپر بہت اچھا بہت بہت شکریہ اچھا جی، کیا کمال ہے مکہ بہت مدینہ کی بہت خوب ہے پڑھیے عشق پھر اس محمد واہ ہے عشق محمد میں یہ دل شاد یہ دل، ہے ہاں عشق محمد میں دل شاد دلشاد یہ دل، یہ دل کہ سینے میں بستا ہے مکہ مکہ مدینہ، مدینہ ارے کہ سینے میں دلشاد کا بستا کیا ہے مکہ خوبصورت مدینہ، استعمال کیا ہے آپ نے اپنے بہت تخلص کا ماشاءاللہ سے جو ہے اس کو بہت بہت صنعت شکریہ، حسن تخلص بہت خوبصورت بہت خوبصورت جزاک بہت اللہ، عمدہ بہت 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 عنایت، اچھا بہت بہت شکریہ، کیا بہت کہنے شکریہ کمال ہے واہ جی، قبول کریں اللہ جو ہے ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ جی، بے شک بے ارشاد شک، سنائیے کچھ جی میں سناتی ہوں، بے شک دل یہ غفلت میں پڑا ہے اے میرے خیر الورا، ماشاء ہاں اللہ کیا دل بھائی یہ کیا غفلت میں پڑا دل ہے اے میرے خیر دل یہ الورا غفلت میں پڑا ہے اے میرے ہے خیر میرے الورا، خیر الورا آپ ہی کو دیکھتا ہے اے میرے خیر اے الورا، میرے خیر الورا کیا کہنے واہ آپ واہ ہی کو دیکھتا ہے اے میرے خیر الورا، واہ آپ واہ محبوب خدا ہیں آپ ہی سے دین ہے، ہاں آپ واہ واہ محبوب خدا حبوب ہیں خدا آپ ہی سے ہاں دین ہے، آپ کا رتبہ بڑا ہے اے میرے خیر الورا، خیر الورا واہ آپ واہ کا رتبہ بڑا ہے اے میرے خیر اے میرے الورا، خیر الورا واہ 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 دید ہو دید ہو چوکھٹ کی مجھ کو رنج میرے دور ہوں، واہ دید یا ہو واہ چوکھٹ کی مجھ کو رنج میرے دور ہوں، آپ ہی سے التجا ہے اے میرے اے خیر میرے الورا، خیر خیر الورا الورا واہ 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 آپ واہ ہی سے واہ التجا ہے اے میرے خیر الورا، خیر سبحان اللہ آپ سبحان ہی کو دیکھا ہے جب بھی کبھی مشکل پڑی، اللہ ہاں ہاں آپ ہی کو دیکھا ہے جب بھی جب کبھی تک مشکل پڑی، مشکل پڑی آپ ہی کا آسرا ہے اے میرے خیر اے الورا، میرے سبحان اللہ آپ سبحان ہی اللہ کا آسرا ہے اے میرے اے میرے خیر خیر الورا، الورا اے واہ میرے واہ خیر الورا واہ سبحان وہ اللہ جو واہ کچھ کہتا نہیں بس روئے جاتا ہے یہاں، ہاں وہ جو کچھ وہ جو کہتا نہیں بس روئے جاتا ہے ہوئے جاتا یہاں، ہے آپ کے در کا گدا ہے اے میرے خیر الورا، اے خیر میرے الورا خیر آپ الورا کے در واہ کا واہ گدا ہے آپ اے کے میرے در خیر کا میرے الورا، گدا خیر اور ماشاء اللہ مجھ کو محبوب خدا کے عشق نے قابل کیا، ہاں مجھ کو محبوب خدا کے عشق نے قابل کیا، جو بھی کچھ جو بھی کچھ میں نے کہا ہے اے میرے خیر الورا، خیر الورا واہ یا مجھ کو محبوب خدا کے عشق نے قابل کیا، جو بھی کچھ میں نے سبحان کہا ہے اللہ سبحان اے میرے خیر الورا، ابھی ہم سے باتیں کر رہے تھے کہ یہ یوں ہی نہیں نعت گوئی ہوتی، یہ صرف اللہ کی عطا ہوتی ہے، سرکار کی رضا ہوتی ہے، تو ہی آپ کوئی بے شک مصرع کہہ سکتے ہیں، ادروائز بہت مشکل ہے، تو بس یہ ہے کہ بے شک جو بھی کچھ میں نے کہا اے میرے خیر الورا، ارے دیکھنا سبحان اللہ دلشاد، بہت شکریہ ہاں جی، دیکھنا دلشاد حسرت رہ نہ جائے دل میں ہی، کیا کہنے ہیں دیکھنا دیکھنا دلشاد دلشاد حسرت رہ نہ جائے دل میں ہی، دل یہ کہہ دے آپ کا ہے، دل یہ کہہ دے آپ کا ہے آپ آپ کا کا ہے اے اے میرے میرے خیر الورا خیر الورا، اے میرے سبحان خیر اللہ سبحان الورا، اللہ واہ سبحان دل یہ اللہ پوری کہہ دے کاملاً آپ آپ کے کا ہے، قبول نہ تھے واہ بہت بہت اے میرے خیر الورا، بہت بہت شکریہ آپ بہت کے حسن سماعت کا، آپ سب کی نہیں بہت پذیرائی کا، خوبصورت اللہ بہت قبول عنایت، کرے بہت بہت شکریہ، عمدہ بہت ہی آپ کا بھی بہت خوبصورت نعت شکریہ آپ اچھی تشریف طریقے سے لائیں میں شکریہ بہت تو اچھا نہیں کہوں گا کیونکہ یہ محفل جو ہے ہم سب کی مشترکہ محفل ہے جی اور جی بالکل مشترکہ بالکل، عشق ہے یہ بے شک بے شک، اللہ تعالیٰ الحمدللہ، آپ کو جزائے خیر دے ڈاکٹر صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور آمین ہم سب آمین پر آپ جی پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو مزید ہمارے پر اے، مزید اس میں اضافہ کرے اور آمین بڑھتا چلا آمین جائے آمین، کیونکہ یہی اصل عشق یہی ہے بے شک بے جیسے شک، بے کبھی میں شک نے بے شک پڑھا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی آخر وہی سبحان آخر، اللہ تو اب بے شک
हमारे डॉक्टर चार साहब पांच शेर सुना देते हैं हम। मुहक्किक भी हैं और जरूर मुसन्नफ भी हैं और शायर भी हैं और शायर जरूर बेमिसाल भी हैं। जरूर माशाल्लाह। नवाज। कभी सुनूं डॉक्टर साहब से कि अब आप अपने कलाम से ये आज चंद हमारे आपकी सुनवाई इजाजत से चंद शेर लोगों नात को। के अर्ज जी जी किया है। इनायत। तुझसे रिश्ता कर लिया है सारे रिश्ते तोड़कर। हाय वाह हाय। वाह वाह, वाह क्या वाह। वाह बात है। तुझसे वाह तुझसे रिश्ता कर लिया है सारे रिश्ते सारे रिश्ते तोड़कर। तोड़ के, खाके पा चुन ली तेरी, खाके पा चुन ली तेरी हीरे जवाहर छोड़कर। छोड़ कर, तुझसे रिश्ता कर लिया है सारे रिश्ते तोड़कर। तोड़ तोड़ कर कर। खाके पा चुन ली तेरी वाह हीरे जवाहर छोड़कर। जवाहर तोड़ कर, सुभान और अर्ज अल्लाह किया सुभान है कि बांध कर तावीज तेरे नाम का किश्ती वाह, के सर। हम्म। बांध कर तावीज तेरे नाम का कश्ती के सर। अज़्म तूफान कर लिया है मैंने साहिल छोड़कर। हाय छोड़ के, हाय। वाह वाह अज़्म वाह ऐसा क्या वाह तूफान, वाह वाह कमाल है। वाह, क्या जरा अज़्म ना, बहुत खूबसूरत तूफान। बांध बात है। कर तावीज तेरे नाम का कश्ती के सर। हम्म। अज़्म तूफान कर लिया है मैंने साहिल महल साहिल छोड़ छोड़कर। छोड़ कर। कर। और ये देखिए शेर के, ये मोहम्मद का असर है हाथ में शब्बीर के। वाह। ये मोहम्मद का असर है हाथ में हाथ में शबीर। शब्बीर के। रख दिया बैअत के पंजे को अबद तक मोड़कर। रख दिया हम्म। बैअत के पंजे को अबद तक तो अब तक अब मोड़कर। तक मोड़ कर। मोड़। ये मोहम्मद का असर है हाथ में शब्बीर के। और अर्ज किया है, तू ही ताहा तू मुदस्सिर वाह तू मुबशिर तू नजीर। तू ही वाह ताहा तू मुबशिर तू मुबशिर तू नजीर। तू ही ताहा तू मुदस्सिर तू मुबशिर तू नजीर। हम कहाँ जाएं मुजम्मिल तेरा दामन छोड़कर। मन छोड़ हाय के। हम हाय। कहाँ वाह वाह क्या वाह, जाएं, क्या खूबसूरत भी वाह है। खूबसूरत मुजम्मल और शेर, हम दामन कहाँ का माशाल्लाह क्या जाएं माशाल्लाह। खूबसूरत। मुजम्मिल बड़ा प्यारा ना, बड़ा तेरा प्यारा। मुजम्मल और दामन दामन बहुत का बहुत खूबसूरत। छोड़कर। खूबसूरत है। हाँ, और अर्ज मुकर्रर किया है कि मुकर्रर ये सुना है, बहुत प्यारा शेर है। तू ही ताहा तू मुदस्सिर तू मुबशिर तू नजीर। हम वाह, कहाँ जाएं मुजम्मिल तेरा दामन मन छोड़कर। छोड़ के। और आखिरी ये शेर सुन लीजिए कि या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद क्यों ना हो। या वाह, मोहम्मद या मोहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मोहम्मद क्यों ना क्यों हो। हो। ये नदा ये निदा निकली मेरे तारे नफस को तोड़कर। ये वाह निदा वाह, निकली, बहुत ये निदा निकली मेरे सुभान तारे नफस को तोड़कर। और ये सुभान मोहम्मद का असर है हाथ में शब्बीर के। रख दिया बैअत क्या, के पंजे को अबद तक मोड़कर। बहुत बहुत वाह शुक्रिया। वाह, सुभान बहुत बहुत अच्छे, मोहम्मद। बहुत डॉक्टर अच्छे। साहब एक और सुनाए एक चार अगर शेर और मुमकिन सुन है। लीजिए कि नाते मोहम्मदी का गुलिस्तान जहां नहीं। बड़े एतमाद से कह रहा हूं, नाते मोहम्मदी का गुलिस्तान जहां नहीं। सब कुछ है दीन में मगर ईमा वहां नहीं। सब कुछ वाह। है वाह, दीन, नाते मोहम्मदी का गुलिस्तान जहां नहीं। सब कुछ है दीन में मगर ईमा वहां नहीं। और अर्ज किया है, पढ़ता हूं रात दिन जो दुरूदे मोहम्मदी। हम्म। पढ़ता हूं रात दिन जो दुरूदे दुरूद मोहम्मदी। मोह, ये वो नमाज इश्क है जिसकी अजा नहीं। जान ये वाह वो नहीं। वाह नमाज वाह क्या वाह, इश्क। वाह वाह वाह। क्या वाह बात है, पढ़ता क्या हूँ बात, रात दिन खूबसूरत। अर्ज किया है कि सुभान अल्लाह। पढ़ता हूँ रात दिन जो दुरूद मोहम्मदी। ये वो नमाज वो इश्क है जिसकी इश्क है अजा नहीं। जिसकी अज़ा नहीं। अर्ज किया वाह है कि बख्शिश बगैर मुस्तफ़ा किस तरह हो सके। वाह बख्शिश बगैर मुस्तफ़ा किस तरह हो सके। वाह तीरे दुआ से फायदा क्या जब कमा नहीं। तीरे दुआ से, वाह वाह तीरे वाह। दुआ से बहुत फायदा खूब। क्या। बहुत खूब, बख्शिश बहुत खूब। जब बगैर कमा मुस्तफ़ा किस नहीं। तरह हो सके। तीरे दुआ से फायदा क्या जब कमा नहीं। और अर्ज किया है कि यूं रात दिन ख्याल मोहम्मद में मस्त हूं। यूं वाह रात दिन ख्याल मोहम्मद में मस्त हूं। मुझको पता नहीं
میں کہاں ہوں کہاں نہیں، کہاں نہیں. مجھ کو واہ 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 واہ، مجھ کو سبحان پتہ اللہ، کیا نہیں، کیا عمدہ کہا آپ یوں تو. رات سبحان دن خیال محمد میں مست ہوں، مجھ کو پتہ نہیں میں کہاں ہوں کہاں نہیں. اور کہاں عرض ہوں کیا کہاں ہے کہ نہیں. شہرک کا قرب شاہ مدینہ سے ہو گیا. ارے اللہ۔ شہرک کا قرب، واہ واہ. شہرک کا قرب شاہ مدینہ سے شاہ ہو گیا. مدینہ سے ہو خوں گیا. کی طرح اب الفت جانا کہاں نہیں، خوں کی واہ جہاں، مدینہ. خوں کی طرح اب واہ. الفت جانا کہاں نہیں. اور عرض کیا ہے کہ سایہ حضور کا بنا عالم کا سائبان، سایہ حضور کا بنا، سایہ حضور کا بنا عالم کا عالم عالم کا کا سائبان. عالم اس کا واسطے حضور کا سائبان. سایہ یہاں نہیں، اس اللہ۔ واسطے حضور یا کا نہیں. سایہ یہاں نہیں، یہاں نہیں. سایہ حضور کا بہت بنا خوبصورت. عالم کا سائبان، اس واسطے حضور کا کیا سایہ بات۔ یہاں نہیں. اور عرض کیا ہے کہ آخری شعر سن لیجئے کہ تاکید کی حقوق بشر کی حضور نے، ہم. تاکید کی حقوق بشر کی حضور نے. حضور نے. آج کل کے جو حالات ہیں، تاکید کی حقوق بشر کی حضور نے. مسلم سے اس سے بڑھ کے کوئی امتحان نہیں، مسلم کا اس سے بڑھ کے، بڑھ مسلم کر کا کوئی اس سے بڑھ امتحان کے نہیں. کوئی کوئی امتحان نہیں. تاکید کی حقوق بشر کی حضور نے. اور عرض کیا ہے کہ پڑھتا ہوں رات دن جو درود محمدی، یہ وہ نماز عشق ہے جس کی اذان جس نہیں. کی اذان بہت بہت نہیں. شکریہ. واہ. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ. ذرا سبحان ذرا اللہ. ممنون. سبحان اللہ. عشق محمدی میں ڈوبا ہوا یہ کلام ڈاکٹر تقی عابدی نے پیش کیا. اس سے پہلے محترمہ دلشاد نسیم بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہی تھیں. ہمارے ساتھ شامل ہیں محترمہ سمیرہ تبسم، جو کہ مسلسل ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں اور آپ سب کو سلام کہہ رہی ہیں. اسی طرح وعلیکم السلام. شکاگو سے محترمہ طاہرہ رضا ہمارے ساتھ شامل ہیں اور اس پروگرام کو پسند کر رہی ہیں. روحی بانو نے فرانس سے ہمیں جوائن کیا ہے اور اسی طرح ڈاکٹر عظمیٰ زرعی بھی یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں اور آپ سب کو سلام کہہ رہی ہیں لاہور سے. وعلیکم السلام. یہ پروگرام آپ کی خدمت میں شریف اکیڈمی جرمنی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے اور علم کو دنیا میں پھیلانے کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. آج ہماری معزز مہمان جن کا تعلق اقبالیات سے ہے، آپ پروفیسر ہیں اور اسی طرح آپ نے پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کی ہے اور آپ ڈاکٹر بھی ہیں. شعبہ مولمی سے وابستہ ہو کر بے شمار قلوب کو علم کی روشنی سے منور کر چکی ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے. سیالکوٹ میں اقبال چیئر کی چیئر پرسن کے طور پر بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں ماشاء اللہ. اور ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ آپ اس محفل میں تشریف لائیں. اب میں ان سے ملتمس ہوں کہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے آپ گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب صدر ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کی اجازت سے، شفیق مراد صاحب کی اجازت سے میں اپنے چند کلمات جو ہیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ شریف اکیڈمی کے روح رواں جناب شفیق مراد صاحب کہ آپ ہمیں اس قابل سمجھتے ہیں کہ اس مبارک محفل میں آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم بھی اس مقدس محفل کا حصہ بنے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس کار خیر میں اور برکت ڈالے کہ آپ دور دیار غیر میں رہ کے اردو زبان کے فروغ میں جو کام کر رہے ہیں اور خاص طور پہ اردو زبان کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے وہ قابل ستائش ہے. تو
اس کے لیے مبارکباد آپ کی، اور بہت دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ کار خیر اسی طرح جاری و ساری رکھے۔ آمین۔ آج کے اس سیرت النبی کے حوالے سے، اس مقدس ربیع الاول کے منتھ کے حوالے سے یہ جو پاک محفل کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول کرے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک ایسی ہستی ہیں جو قرآن کی عملی تفسیر ہیں۔ وہ ایک ایسی ہستی ہیں جنہوں نے اپنے قول و فعل سے نسل انسانی کے تحفظ، بقا اور فلاح کا وہ در کھولا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ حسن سیرت و حسن صورت کے پیکر کو رب کائنات نے تمام انبیاء اور رسل کی شخصی صفات کا جامع بنا کر بھیجا۔ سیرت النبی ایک ایسا پارس ہے جو اس کے ساتھ جڑ جائے وہ سونا بن جاتا ہے اور اس کی دنیا و آخرت سمجھ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ جن پر عمل کر کے ہم دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ اس مبارک محفل میں ڈاکٹر تقی آبدی صاحب نے اردو نعت کے حوالے سے، ادب کا ایک گوشہ نعت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے جو اس کی روایت اور اس کی تاریخ پہ جو روشنی ڈالی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس میں ان کی علمیت، ان کی قابلیت، ان کی محنت، ان کی محبت اس موضوع کے ساتھ خاص طور پہ جھلکتی ہے۔ انہوں نے فارسی بھی کے ساتھ جو اردو نعت گوئی کا تعلق ہے کہ کس طرح سے فارسی میں اس نعت کو لکھا گیا، اور ظاہر ہے ہماری اردو زبان میں عربی زبان کا اور فارسی زبان کا بہت گہرا اثر ہے۔ تو وہاں کے جو شعراء نے خاص طور پہ جو لیا نعت گوئی میں، جیسے جامی ہیں، سعدی ہیں، یا اور بہت بڑے نظیری ہیں یا بڑے بڑے نام ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی پر جو اپنے خیالات و احساسات کا اظہار کیا، اس کو انہوں نے بہت خوبصورت اور جامع انداز سے ان کے اشعار کی مدد سے مثالوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ مدلل انداز میں انہوں نے پیش کیا، اور بہت کم وقت میں، جسے کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کا ہنر ڈاکٹر تقی صاحب جو ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت مختصر وقت میں اردو نعت گوئی کی جو روایت ہے اس کو بہت خوبصورتی سے قلم بند کیا، اور اس کو پھر نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے بھی انہوں نے روشنی ڈالی، اس کی اہمیت پر بھی خوبصورت انداز میں ذکر خیر کیا، اور اس کو عصر حاضر کے ساتھ جوڑا، اور یہ بتایا کہ جو ہماری روایت ہے اس کو ہمارے شعراء نے کس طرح خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ اس میں صرف شاعری میں نہیں بلکہ نثر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف حمیدہ اور ان سے جو محبت ہے، ایک مسلمان کی جو خاص محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مقدس ہستی کے ساتھ، اس کو بڑی خوبصورتی سے انہوں نے پیش کیا۔ تو اس کا آغاز جیسے انہوں نے کہا کہ دکنی دور میں بھی جو بڑے بڑے ہمارے شعراء گزرے، جو پہلے صاحب دیوان تھے محمد قلی قطب شاہ، انہوں نے جو اپنے دیوان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا، یا اردو کے اور جو شعراء آئے بعد میں، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اردو کی روایت میں شاید ہی کوئی ایسا مسلمان شاعر، بلکہ اس میں غیر مسلم بھی شامل ہیں، کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار شاعری میں کیا۔ تو ان کی اس کا ایک انداز یہ بھی ہے، ہمارے ایک دین کا بھی حصہ ہے کہ ہم تو دین میں شامل ہی نہیں ہو سکتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان نہیں لے کر آتے۔ ہمارے کلمہ طیب کا آدھا حصہ توحید اور آدھا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ہے۔ تو ہماری تو اسلام میں جو داخلیت ہے وہ بھی اس کے بغیر ممکن نہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگیوں پہ ان کی شخصیت کا اثر نہ ہو یا ان کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو؟ تو ضرورت اب اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اس مقدس ہستی جو اس دنیا سے جا چکی ہے، لیکن ان کی تعلیمات جو ہے وہ آخرت تک سلامت ہے، آخرت تک ان کی تعلیمات جاری ہیں، اور ہم سب کے لیے وہ بہترین نمونہ ہے۔ وہ رحمت للعالمین بن کر آئے پورے جہانوں کے لیے، اور انہوں نے ہمیں رشد و ہدایت کا جو راستہ دکھایا وہ مفسر قرآن تھے۔
قرآن کی تفہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے سمجھنے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، کہ جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھتے، ان کی شخصیت کو نہیں سمجھتے، ہم قرآن کی تفہیم کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی اطاعت کا ذکر کیا، ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ جیسے ایک آیت ہے، اس میں یہی کہا کہ اللہ کی اطاعت کیجیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اخلاق کے جس مقام پر وہ تھے وہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اور ہمارے شعراء نے بہت خوبصورت انداز سے جو روایت ہے ہماری نعت کی اس کو بھی پیش کیا، اور جیسے اقبال نے جو ہے وہ ان کا فلسفہ جو ہے اس کی بیس جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر بنیاد ہے اس کی۔ مثلا ان کا جو خودی کا تصور ہے یا جو مرد مومن کا جو تصور انہوں نے پیش کیا، تو ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تھی۔ تو جو رول ماڈل ہے ان کے مرد مومن کا جو کردار ہے، اس کی معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں نظر آتی ہے۔ ان کی محبت جو ہے وہ ان کی شاعری میں جا بجا نظر آتی ہے۔ بے مصطفیٰ بے رساں خویش را کہ دی ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیز، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر آپ کی زندگی ابو لہب کی زندگی ہے۔ تو ہمارا تو دین ہی مکمل نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اسوہ کامل پہ عمل کیے بغیر۔ تو وہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے اگر ہم نے حاصل کرنی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ممکن نہیں۔ تو ان کا جو کردار ہے خاص طور پہ ہم زندگی کے جن مسائل میں بھی دیکھیں، اس میں اگر روشنی حاصل کرنی ہے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملتی ہے، جس کی تصدیق صرف قرآن نہیں کرتا، صرف مسلمان نہیں کرتے، بلکہ نان مسلم لوگ بھی اسے مانتے ہیں کہ وہ جس معراج پہ ہیں انسانیت کی، اس سے بڑی کوئی اور ہستی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہو نہیں سکتا۔ بلکہ نان مسلمس کے جو دینی کتب ہیں اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کو چند اشعار میں اگر میں پیش کرنا چاہوں تو پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولین کا اجالا تم ہی تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، تم ہی تو ہو، رکھتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو، تم ہی تو ہو، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو، تم ہی تو ہو، گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ، اے تاجدار یثرب و بطحا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ تم ہی تو ہو۔ تو بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر عمل کرنے کی جتنی ضرورت آج کے دور میں ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی۔ آج جس حال میں مسلم امہ پہنچ چکی ہے کہ ہم اس کی اگر ہم ان کے مسائل کی اساس پر یا اس کی بنیاد کو اگر ہم جانچیں تو اس میں سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور ہو گئے، ان کا اسوہ کامل جو ہم سب کے لیے بہترین نمونہ تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنے کے طور طریقے بتائے، اپنوں کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح سے پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، کہ ایک دوسرے کا درد کیسے محسوس کرنا ہے۔ تو آج مسلم امہ اگر اس مقام پہ پہنچ چکی ہے تو ہمارے زوال کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل سے نکال دیا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم مسلمان ہوں اور آپ کی محبت ہمارے سینوں میں ہو اور پھر ہم پر کوئی دشمن اس طرح سے ہمیں کمزور کر سکے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے آج کے ہم ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی نسل نو کو
قرآن کے قریب لے کر آئیں. جس طرح اقبال کی مثال سر نے بیان کی کہ کس طرح ان کے والد محترم نے انہیں بتایا کہ قرآن کو اس طرح سے سمجھو کہ جیسے وہ آپ کے دل پہ نازل ہو رہا ہو. تو اس کے جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، اور قرآن کی عملی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں نظر آئے گی. ان دونوں چیزوں کو جب تک ہم مضبوطی سے نہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا جو ذکر ہے وہ یہی اللہ کی رسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن اور ان کا عملی پیکر بن کے ہم نے ملت اسلامیہ، جو قوموں کی امامت کا فریضہ ملت اسلامیہ کو اللہ نے سونپا تھا، وہ آج کمزور اسی لیے ہو گیا ہے کہ ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے جو راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا. تو ابھی جو اشعار پیش کیے گئے ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کے خوبصورت انداز گفتگو کے ساتھ ساتھ ان کی نثری گفتگو کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے شاعری میں اپنے خیالات کا اظہار کیا وہ بے مثال تھا. الفاظ کا چناؤ خاص طور پہ اور جو ثنائے بدائے کا استعمال ہے اور جو ایک روانی ہے ان کے خیالات میں، وہ بے مثال تھی. اسی طرح دلشاد نسیم صاحبہ ہیں، ان کی شاعری بھی، اور شفیق مراد صاحب نے جو اپنی شاعری کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، وہ قابل تعریف ہے اور قابل ستائش ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے قلم میں اور زیادہ طاقت دے، زور دے، تاکہ ہم اسی طرح علم کے موتی بکھیرتے رہیں اور ہر آنے والے دور کے لیے روشنی بنے. اور ہم جیسے جو ایک ادنا سے طالب علم ہے ادب کے، ہم بھی آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. آپ کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ شفیق مراد صاحب، ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، دلشاد نسیم صاحبہ، کہ آپ کے ساتھ آج کی اس محفل میں بہت کچھ سیکھا. بہت اچھی باتیں ہمیں معلوم ہوئی جو اس سے پہلے ہمارے علم میں نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خیریت سے رہیے اور اسی طرح علم کے موتی بکھیرتے رہیں اور ہمیں فیض یاب کرتے رہیں. ہماری نسل نو کے لیے مینار نور ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوبصورت گفتگو کی آپ نے ڈاکٹر صاحبہ، بہت اچھا لگا باتیں سن کے آپ کی. جزاک اللہ. ماشاءاللہ بہت روانی، بہت پیاری باتیں کی آپ نے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت مجلد، بہت ہی آپ کے جو ہے ممنون ہوں. بہت اچھا تبصرہ، بہت اچھی گفتگو، اور یہ محفوظ ہو گئی ہے گفتگو شریف اکیڈمی جناب شفیق صاحب کی محبتوں سے. اب لوگ استفادہ کرتے رہیں گے ان کے خیالات سے. بہت ممنون ہوں، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. جی بہت شکریہ محترمہ ڈاکٹر یاسمین کوثر صاحبہ، بہت آپ شکریہ. تشریف لائیں اور آج کی اس محفل کو آپ نے رونق بخشی. جزاک اللہ. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود کتاب. الکتاب. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب. بہت اچھا. پروگرام اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے. میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو دیکھا، اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اسی طرح اپنی رائے کا بھی اظہار کیا. ہمارے ساتھ لندن سے شامل ہوئی ہیں محترمہ فرزانہ فرحت، اور اسی طرح ملتان سے خیدر حیات مون بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سمیرہ تبسم مسلسل ہمارے ساتھ ہیں اور پروگرام پر بارہا اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہیں. سر یہ ہماری طالبہ ہے ماشاءاللہ، ایم ایس اردو کی، اور یہ تحقیق کر رہی ہیں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یونیورسٹی آف سیالکوٹ کی ہماری طالبہ ہیں ماشاءاللہ. تو یہ تو بہت اچھا ہوا کہ وہ بھی شامل ہوئی آپ کی. جی میں نے شیئر کیا تھا لنک کہ ہمارے طالب علم بھی شامل ہوں، اور اتنی بڑی ہستیاں بیٹھی ہیں ماشاءاللہ. ان کی مفید گفتگو سے ہماری نسل نو بھی مستفید ہو، تو یہ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. آمین. ایک دفعہ پھر آپ سب کا
دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں محترم ڈاکٹر تقی عابدی، محترمہ دلشاد نسیم اور محترمہ ڈاکٹر یاسمین کوثر صاحبہ۔ شکریہ آپ کا، امید ہے کہ آئندہ بھی آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں گے اور یہ تو اعزاز ہے، پروگرام کو رونق ہم بخشیں سب کے لیے اعزاز ہے کہ ہم اس محفل میں آئے جہاں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب جیسے عظیم لوگ بیٹھے ہوں، آپ کی شاعری ہو اور اتنے اچھے مہمان آئے ہوں، یہ بڑی بات ہے جی، بہت شکریہ۔ اس طرح میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر کوئی شاعر یا غیر شاعر اس میں شامل ہونا چاہیں تو وہ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان باکس میں میسج کر سکتے ہیں اور انہیں بھی میں کوشش کروں گا کہ اس میں شامل کروں۔ توسیع لیکچر کا یہ سلسلہ تقریباً عرصہ 2 سال سے جاری ہے، جس پر مختلف علمی موضوعات پر ڈاکٹر تقی عابدی بصیرت افروز گفتگو کرتے ہیں جو کہ اہل علم کی تشنگی کا درمان ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے اور یہ لیکچر بھی سنیے، اور اسی طرح شریف اکیڈمی جرمنی کے نام سے جو یوٹیوب ہے اس پر بھی آپ وزٹ کریں تو آپ کو یہ سارے لیکچرز وہاں پر بھی ملیں گے اور شاعری بھی ملے گی اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پروگرام کا اختتام کرتا ہوں اپنے اس شعر کے ساتھ کہ بڑھ رہے ہیں ہر طرف علم و قلم کے قافلے، واہ، اس زمیں پر ایک نیا عالم بسایا جائے گا۔ واہ، انشاءاللہ شفیق مراد کو اجازت دیجیے۔ بہت خوبصورت، اللہ حافظ۔ اللہ بہت حافظ، ممنون، آپ سب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت سلامت رہیے، بہت اللہ بہت اللہ حافظ۔